احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا و مولا امام الانبیاء تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو بے شمار اعزازات عطا فرمائے ہیں، جو بے شمار انعامات عطا فرمائے ہیں، ان میں سے ایک انعام اور ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، وہ سارے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ڈنکے بجاتے رہے، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا۔ چنانچہ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے یہ وعدہ لیا، عہد لیا کہ جب تمہاری نبوت کے ڈنکے بج رہے ہوں، جب تمہاری نبوت کے چرچے ہو رہے ہوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرا رسول آ جائے تو لتؤمنن بہ ولتنصرن، تم نے میرے محبوب پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو یہ سارے انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا، اور بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے علیحدہ طور پر بھی احادیث میں مذکور ہے کہ آپ سے انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، المستدرک علی الصحیحین کی یہ حدیث پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے عیسیٰ، تم اپنے امتیوں کو کہہ دو، حکم ارشاد فرما دو کہ جو کوئی میرے محبوب کا زمانہ پائے، جو کوئی نبی آخر الزمان کا زمانہ پائے تو وہ ان پر ایمان لائے۔ اگر میں نے محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں آدم کو بھی نہ پیدا کرتا، اگر محمد کو نہ پیدا کرتا تو آدم بھی نہ ہوتے، اگر محمد کو نہ پیدا کرتا تو جنت اور دوزخ کو بھی نہ بناتا۔ یہ المستدرک علی الصحیحین کی یہ حدیث پاک ہے۔ تو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور خاص اللہ تعالیٰ نے یہ وحی فرمائی، بالعموم تو سب سے یہ وعدہ لیا، سارے انبیاء کرام علیہ السلام سے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بالخصوص علیحدہ طور پر وحی فرما کے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر ایمان لانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو احباب ذی وقار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوب آمد کے ڈنکے بجائے ہیں، چرچے کیے ہیں، اس پر تو قرآن پاک بھی گواہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ یاد کرو جب عیسیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا، عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل کو فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، اور جو تم سے پہلے کتاب تورات ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کی خوشخبری سناتا ہوں تمہیں کہ اس کا نام احمد ہوگا۔ تو
تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے خوب چرچے کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے بھی اور پھر قرب قیامت جب زمین پر تشریف لائیں گے اس وقت بھی کریں گے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چرچے اور آپ کے دین اسلام کے چرچے پوری روئے زمین پر دین اسلام کو پھیلائیں گے، اور پھر کل قیامت کے دن بھی سرکار کے چرچے کریں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا اور آخرت میں تمام لوگوں سے زیادہ عیسیٰ ابن مریم کے قریب ہوں۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان جو ہیں ہم سارے ہی نبیوں کو مانتے ہیں، سارے نبیوں کی تعظیم کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، سارے نبیوں سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کسی نبی کی کوئی ادنا سی توہین کرے، معمولی سی توہین کرے، ہمارے نزدیک وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ گویا ہماری یہ ایمانی مجبوری ہے، ہم انبیاء کرام علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی الحمدللہ محبت کرتے ہیں، کیوں نہ کریں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بطور خاص محبت فرمایا کرتے، اور حدیث پاک میں ہے فرمایا میں تمام لوگوں سے زیادہ عیسیٰ ابن مریم کے قریب ہوں دنیا اور آخرت میں۔ اس کی شرح میں شارحین فرماتے ہیں دنیا اور آخرت میں کیسے قریب ہیں۔ ایک تو یہ کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد، اگرچہ عرصے کے اعتبار سے بیچ میں کچھ ہے عرصہ، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہیں، درمیان میں اور کوئی نبی نہیں تھا۔ تو اس لیے بعثت کے اعتبار سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ ابھی آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں، ابھی آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں، ابھی وہ زندہ ہیں، ابھی جو موت کا وعدہ ہے وہ ابھی باقی ہے، وہ ابھی پورا نہیں ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، جب قیامت قریب ہوگی پھر آپ تشریف لائیں گے، اور 45 سال سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کریں گے، نبی بن کر نہیں، یعنی اپنی نبوت اور اپنا دین نہیں پھیلائیں گے، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اسی کو نافذ کریں گے۔ تو یوں 45 سال دین کی تبلیغ کرنے کے بعد جب آپ کا وصال ہوگا تو روضہ انور میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ تو یوں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ دنیا اور آخرت میں ہمارے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ تو احباب ذی وقار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے جانے سے پہلے بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کے چرچے کیا کرتے تھے، قرب قیامت جب آئیں گے اس وقت بھی کریں گے، اور میدان محشر میں بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کے چرچے کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے نوازا آپ کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی شان و شوکت عطا فرمائی، بڑا مقام عطا فرمایا، حتیٰ کہ آپ جو مادر ذات اندھا ہوتا، جو پیدائشی نبینہ ہوتا، وہ جناب آپ کے پاس آتا تو آپ اسے آنکھیں عطا فرما دیتے، اللہ کی عطا سے آپ اسے آنکھیں عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں بلکہ یہ قرآن پاک کا یہ واقعہ ہے، قرآن پاک میں یہ موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ فرمایا کہ میں
مادر زاد اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں، مادر زاد اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں، اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں۔ جو کوئی برس کا مریض ہوتا، کوڑ کا مریض ہوتا، آپ کے پاس آتا تو آپ اسے شفا دے دیتے، اور مردوں کو زندہ کر دیا کرتے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے۔ لیکن یہ سب کام کرتے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، یہ سارے کام کرتے اللہ کے حکم سے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ رب العزت کی دی ہوئی طاقت سے اگر کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے تو اس میں مطلب یہ قدرت کی مقابلہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، معاذ اللہ۔ آج لوگوں کو یہ تھوڑی غلط فہمی ہوئی سمجھنے میں کہ جناب وہ انبیاء اکرام علیہم السلام، اولیاء اکرام علیہم السلام، اللہ والوں کی جو اختیارات ہیں، ان کی جو عظمتیں اور شانیں ہیں، ان کو بیان کرتے ہوئے انہیں جناب تھوڑا شرک کا شائبہ اور خدشہ ہونے لگتا ہے بیچاروں کو۔ اگر کوئی کسی نبی ولی کی شان بیان کی جائے تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو شرک ہو جائے گا، یہ تو شرک ہے، یہ تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ہم کہتے ہیں دیکھو یہ تو قرآن پاک گواہ ہے، یہ تو قرآن پاک گواہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں مادر ذات اندھوں کو، پیدائشی جو نبینا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنکھیں دی نہیں گی، پیدائشی جو اندھے ہیں میں انہیں آنکھیں دیتا ہوں، میں انہیں آنکھیں دیتا ہوں، میں کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ تو یہ سارے کام تو وہ ہیں جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں بھی کرتا ہوں۔ لیکن آگے جا کے وضاحت فرما دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، یہ طاقت، یہ شان، یہ عزت، یہ عظمت مجھے میرے رب نے عطا فرمائی ہے، یہ عظمت مجھے میرے رب نے عطا فرمائی ہے۔ تو جب رب نے عطا فرمائی ہے تو پھر شرک کا کیا خوف، پھر جناب کفر و شرک کی کیا ٹینشن۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نبی، کوئی بھی ولی اپنی طرف سے اللہ کی عطا کے بغیر ایک ذرہ کے برابر بھی کچھ نہیں کر سکتا، اگر وہ کچھ کرتا ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتا ہے، تو پھر اس میں مطلب کوئی ٹینشن والی بات نہیں رہتی، پھر شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ اس لیے شرک تو تب ہو نا جب ہم معاذ اللہ اللہ عز و جل کے مقابلے میں لے آئیں، اللہ عز و جل کے مقابلے میں لے آئیں تو پھر تو شرک ہو۔ لیکن جب ہم یوں کہتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ کرتے ہیں تو پھر اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ جیسے میدان بدر میں مسلمان 313 تھے، تھوڑی تعداد تھی، کافر بہت زیادہ تھے، اسلحہ ساز و سامان بھی ان کے پاس بہت زیادہ تھا، لیکن چونکہ مسلمان اللہ کے بھروسے پہ آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہارے لیے فرشتوں کو بھیج رہے ہیں۔ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، 5000، پہلے 3000 پھر 2000 مزید بھیجے، 5000 فرشتوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ یاد کرو بدر کو، جب تم کمزور تھے، جب تم ناتواں تھے، بے سر و سامان تھے، کمزور تھے، یاد کرو جب تم کمزور تھے میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی۔ کس نے مدد فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کس کے ذریعے مدد فرمائی؟ فرشتوں کے ذریعے۔ اب فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائے اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ اس مدد کو اپنی مدد کہہ رہا ہے، فرمایا اللہ نے مدد فرمائی۔ پتہ چلا فرشتوں کی مدد ہو، نبیوں کی مدد ہو، ولیوں کی مدد ہو، حقیقت میں وہ اللہ کی ہی مدد ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ حقیقت میں وہ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس میں جناب کوئی شرک کا
خوف یا شرک کا جناب کو شک و شبہ، تو ایسی گنجائش اس میں بالکل بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے آپ نے ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان مقامات عطا فرمائے تھے، اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے چرچے کرتے تھے، جیسے ابھی آیا مبارکہ میں نے پڑھی کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، اے بنی اسرائیل میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول تشریف لانے والا ہے، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرکار کی آمد کی خوشخبریاں سناتے تھے سرکار کی آمد سے پہلے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسمانوں پر اٹھائے جانے سے پہلے۔ تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک وقت آیا کہ جناب جو دشمن تھے، کافر تھے، وہ معاذ اللہ آپ کی جان کو ختم کرنے کے در پہ ہو گئے، معاذ اللہ آپ کو قتل کرنے کے جناب انہوں نے تہیہ کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قرآن پاک میں یہ سارا واقعہ موجود ہے 6ویں پارے میں۔ تو فرمایا وما قاتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو انہوں نے قتل کیا، نہ ہی آپ کو سولی پہ چڑھایا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بر رفعہ اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ تو یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے، عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ جو کوئی کہے کہ معاذ اللہ انہیں قتل کر دیا گیا یا سولی پہ چڑھا دیا گیا تو وہ غلط فہمی میں ہے، یہ قرآن پاک میں ہے سب کچھ۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب آسمانوں میں زندہ ہیں، ابھی موت کا وعدہ پورا ہونا ہے۔ پھر جب قیامت قریب آئے گی، دجال پوری روئے زمین پر اپنا فتنہ پھیلا رہا ہوگا، اپنا فتنہ پھیلا رہا ہوگا۔ جب وہ ملک شام کی طرف آئے گا تو ملک شام میں، جو ملک شام کا دارالحکومت ہے دمشق، وہاں کی جامع مسجد میں اس کا مشرقی مینارہ جو ہے نا، اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ وہاں آپ اتریں گے تو نیچے مسجد میں تشریف لائیں گے، تکبیر ہو چکی ہوگی، فجر کی جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی، تکبیر ہو چکی ہوگی، لائنیں بن چکی ہوں گی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے مینارے سے تشریف لائیں گے۔ تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی وہاں موجود ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کو مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانے کا حکم ارشاد فرمائیں گے۔ یہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ نبی جو ہے نا وہ عام امتی سے افضل ہے، یعنی سب سے افضل انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ تو اب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، سرکار کی اولاد میں سے یہ ہوں گے سید زادے، اور آخری امام ہیں، اور دین کی بڑی خدمت کریں گے، انصاف کا بول بالا کریں گے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہرحال چونکہ نبی ہیں وہ افضل ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود امامت نہیں کروائیں گے، بلکہ حضرت امام مہدی کو امامت کا حکم دیں گے۔ اب یہاں محدثین نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے کہ کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کیوں امامت نہیں کریں گے۔ فرماتے ہیں اگر خود امامت کرتے تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں، کسی احمق، کسی بے وقوف کے ذہن میں یہ آ جاتا کہ جناب نیا نبی آ گیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کو آگے کھڑا کر کے یہ بتا دیں گے کہ میں نبی تو پہلے کا آیا ہوا ہوں، اب میں اپنی نبوت کو نہیں چلاؤں گا بلکہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر خود بھی عمل کروں گا اور اسے پھیلاؤں گا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی کے پیچھے نماز پڑھ کے یہ بتاؤں گا کہ اب سکہ جو ہے وہ محمد عربی کا ہی چلے گا، اب سکہ قیامت تک محمد عربی کا ہی چلے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کی تبلیغ کریں گے، اشاعت کریں گے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے آئیں گے تو اس وقت امن و امان کی یہ صورتحال ہوگی، اس قدر امن و امان کا بول بالا ہوگا کہ جناب بھیڑیا، شیر، بکری ایک ہی جگہ پر چریں گے، کسی کی جرت نہیں ہوگی ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی، حتیٰ کہ بچے سانپوں سے کھیلیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قدر جناب دین کی تبلیغ کریں گے، اور جناب ایک ہی مذہب ہوگا، مذہب اسلام۔ اسلام کے علاوہ جو کوئی کافر ہوگا نا، اس کو اسلام کی دعوت دی جائے گی کہ اسلام قبول کرو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوں اسلام کی دعوت دیں گے کہ جو کوئی اسلام قبول کرے گا صرف وہی بچے گا ورنہ وہ قتل کر دیا جائے گا۔ پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا، اس کی مدد، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مدد کی جناب یہ صورتحال ہوگی۔ اگر کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی غیر مسلم کافر کہیں چھپنے کی کوشش کرے گا تو جس پتھر، جس درخت کے پیچھے وہ چھپے گا نا، وہ درخت اور پتھر بھی بول کر کہے گا کیا مسلمانوں آ جاؤ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دو۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کی یہ صورتحال ہوگی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت اور آپ کے عدل و انصاف کی برکت سے مال و دولت کی اتنی کثرت ہوگی، اور لوگ بالکل مال و دولت کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی، حتیٰ کہ اگر کوئی کسی کو مال و دولت دے گا نا کہ یہ لو پیسے، تو وہ کہے گا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت ہوگی۔ تو آپ جو کفر کے شعار ہیں ان کو توڑیں گے۔ صلیب یہ عیسائیوں کی نشانی ہے، وہ گلے میں بھی لٹکاتے ہیں، اپنے جناب گرجا وغیرہ میں بھی لٹکاتے ہیں، تو یہ اپنے ان کی نشانی ہے صلیب، اس سے بڑی محبت کرتے ہیں ہم۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس نشانی کو، صلیب کو توڑیں گے۔ اسی طرح عیسائی خنزیر کو حلال سمجھتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو حرام قرار دیں گے اور اسے قتل کریں گے، اس کی کھانے کو منع کریں گے، اس کو حرام قرار دیں گے اور اس خنزیر کو قتل کریں گے۔ تو یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین مصطفیٰ کی تبلیغ کریں گے، سرکار کی شریعت کی تبلیغ اور اشاعت کریں گے، اور ہر طرف خوشحالی ہوگی، ہر طرف امن سکون ہوگا، اور ایک ہی مذہب اسلام ہوگا، اور ایک ہی مسلک اہل سنت و جماعت ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اترنے کے بعد بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چرچے کریں گے، سرکار کی شریعت کے چرچے کریں گے، پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دیں گے، اسلام کا جھنڈا لہرا دیں گے۔ اسی طرح کل قیامت کے دن بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چرچے کریں گے۔ بڑی طویل حدیث پاک ہے، شارٹ کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب میدان محشر کا منظر ہوگا، لوگ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، لوگ جناب اپنے اعمال کے مطابق اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی اتنا اتنا، کوئی اتنا اتنا، کوئی اتنا اتنا، یعنی اپنے اعمال کے مطابق سزا میں مبتلا ہوں گے۔ تو جناب وہ ایک دوسرے کو کہیں گے کہ کب اس مصیبت سے ہمیں نجات ملے گی؟ سارے مل کے جناب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ اے آدم، تم تو اللہ کے خلیفہ ہو، ساری انسانیت کے باپ ہو، اللہ کے پہلے نبی ہو، تم اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرو کہ ہمارا کوئی اس مصیبت سے ہمیں نجات ملے، حساب و کتاب تو شروع ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، سارے انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتے ہوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ اے عیسیٰ، تم تو اللہ کے کلمہ ہو، تمہیں اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، جناب تم نے پنگھوڑے میں کلام کیا، بڑی عظمتیں عزتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، تم ہی آج ہماری سفارش کر دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے
کہ میں تو آج سفارش نہیں کروں گا، ہاں میں تمہیں آج ایک ہستی کے پاس لے جاتا ہوں کہ اس دروازے سے تم خالی واپس نہیں جاؤ گے۔ آؤ میں تمہیں ایک ہستی کے پاس لے جاتا ہوں، ان کے در سے تم خالی واپس نہیں جاؤ گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کو لے کے سرکار کی بارگاہ میں آ جائیں، اور سارے انبیاء بھی اور ساری مخلوق ان کی امتیں سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رسول اللہ آج ہماری سفارش کر دیجئے، ہمیں اس مصیبت سے نجات ملے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر سجدے میں رکھ دیں گے، سر سجدے میں رکھ دیں گے۔ تو بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد سر اٹھائیے، واشفع تشفع، مانگو کیا مانگنا ہے، جو تم مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا، جو تم مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میدان محشر میں بھی سرکار کے چرچے کریں گے۔ تو احباب ذی وقار، آج کی جو گفتگو کا موضوع تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرکار کے چرچے کریں گے، تو یہ اس مناسبت سے تھا چونکہ پرسوں اتوار والے دن 25 دسمبر پوری دنیا میں عیسائی کمیونٹی جو ہے، عیسائی لوگ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشی مناتے ہیں ولادت کی۔ تو اس میں وہ تو خیر ظاہر ہیں ہی غیر مسلم، وہ تو کفریہ جناب معاملات کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ مسلمان جو کہ جن کو ایسا نبی ملا ہے جن کی امتی ہونے کی تمنا انبیاء کیا کرتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی جن کے امتی ہونے کی تمنا کریں، تو ہمیں جناب بغیر کسی محنت کے، آپ بتائیں اس میں ہمارا کیا کمال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنا دیا؟ یہ محض اللہ کا فضل ہے نا۔ تو اللہ کے فضل پر چاہیے تو یہ کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ لیکن بعض نادان بیچارے دین سے نا آشنا، دین سے دور، نہ وہ غیر مسلموں کے یہ جو تہوار ہوتے ہیں وہ بھی منانا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ عیسائیوں کو بھی چاہیے کہ جناب وہ ایسے نبی کا کلمہ پڑھ لیں جن کے چرچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے۔ اگر واقعی ان کو ماننے والے ہیں، واقعی ان کی تعلیمات کو فالو کرنے والے ہیں، تو پھر تو وہ بھی حضرت کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے چرچے کیا کرتے تھے اور لوگوں کو حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میرے بعد ایسا نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو دیگر روایات میں ہے کہ تم نے اس کا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ تو چاہیے تو یہ کہ عیسائی بھی جناب سرکار کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جائیں، لیکن وہ تو بات نصیب نہیں کرتے، تو اپنے مسلمان جو ہیں ان کو تو اپنے نبی کی قدر کرنی چاہیے نا، ان کو تو اپنے نبی کی قدر کرنی چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت اور غلامی عطا فرمائے، اور سرکار کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و معالی اللہ۔